سنن نسائی میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں، سیدنا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، فرما کہ روزے ڈھال ہیں جب تک کہ ان کو پھاڑا نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے روزوں کو ڈھال کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ڈھال وہ آلہ ہوتا ہے جو مجاہد کے ہاتھ میں میدان جنگ میں اس سے تلوار کے نیزے سے حملوں سے بچاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ڈھال کہا جاتا ہے۔ وہ لوہے کی یا جو ہے چمڑے کی بنی ہوئی ہوتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی جس طرح ڈھال میدان جنگ میں ایک مجاہد کو، ایک سپاہی کو حملے سے بچاتی ہے، تو اسی طرح روزے بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ تو یہ روزہ ڈھال ہیں، جہنم کی آگ سے تمہارے لیے یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ بچاؤ اس وقت تک کریں گے ما لم یخرقھا، جب تک کہ ان کو پھاڑا نہ جائے۔ تو یعنی ڈھال اگر پھٹ جائے تو پھر وہ حملے سے نہیں بچاتی۔ فرمایا اسی طرح روزے بھی اگر پھٹ جائیں تو وہ بھی پھر تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے۔ وہی روزہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا کہ جو روزہ اپنی حالت پر برقرار رہے، وہ پھاڑ نہ دیا جائے، خراب نہ کر دیا جائے، اس کو فاسد نہ کیا جائے۔ تو ایک دوسری روایت امام طبرانی اپنی معجم میں اوسط میں لائے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا، وہاں راوی حضرت ابو ہریرہ ہے کہ آپ نے فرمایا روزے ڈھال ہیں کہ جب تک کہ ان کو پھاڑا نہ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ بیما یخرقہ، کہ روزے دار روزے کو کیسے پھاڑتا ہے، یعنی روزہ کیسے جو ہے وہ خراب ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکذبۃ او غیبۃ، فرمایا کہ جھوٹ کے ساتھ اور غیبت کے ساتھ روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی وہ پھٹ جاتا ہے۔ جس طرح ڈھال پھٹ جاتی ہے تو اسی طرح روزہ فرمایا کہ وہ پھٹ کر خراب ہو جاتا ہے اگر روزہ دار جھوٹ بولتا رہے اور غیبت کرتا رہے۔ یعنی انسانی اعضاء صرف اور صرف پیٹ اور معدے کا آپ جو ہے یعنی روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ تو مکمل اعضاء کو ہونا چاہیے۔ زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یہ بھی بچے گناہوں سے، اسی طرح کان بھی گناہوں سے بچیں، آنکھیں بھی گناہوں سے بچیں۔ تو فرمایا کہ پھر یہ آپ کا روزہ ہے، ورنہ صرف پیٹ کا روزہ اور باقی اعضاء گناہوں میں مصروف اور مشغول ہوں تو فرمایا کہ پھر وہ روزہ نہیں رہتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا بکذبۃ او غیبۃ، جھوٹ کے ساتھ وہ پھٹتا ہے اور اسی طرح غیبت کے ساتھ پھٹتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت جس کو امام بخاری علیہ رحمہ لائے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات کرنے سے نہیں رکتا اور جو شخص جو ہے وہ جھوٹا عمل کرنے سے نہیں رکتا ہے، تو فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی روزہ حقیقت میں تو گناہ چھوڑنے کا نام ہے۔ تو حلال اسی لیے روزے کی حالت میں چھڑوایا گیا تاکہ حرام چھوڑنے کی مشق ہو جائے۔ تو اگر ایک شخص حلال چھوڑتا ہے، یعنی کھانا پینا جو عام حالات میں اس کے لیے حلال ہے، وہ حلال اس نے چھوڑ دیا، لیکن روزے کی حالت میں فراڈ نہیں چھوڑا، روزے کی حالت میں اس نے غیبت نہیں چھوڑی، روزے کی حالت میں اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا ہے، دو نمبری، دھوکہ دہی، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہا ہے، تو پھر فرمایا کہ حلال چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حلال تو اسی لیے چھڑوایا گیا تاکہ مشق ہو جائے کہ حرام کو جو ہے یعنی چھوڑنے کی۔ تو روزے کی حالت میں کچھ حلال چیزیں جو تھیں وہ چھڑوائی گئی ہیں حرام سے بچنے کے لیے۔ اگر ایک آدمی حرام سے بچتا ہی نہیں تو فرمایا کہ پھر حلال چھوڑنے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات اور جھوٹے عمل سے نہیں رکتا، اب جھوٹے عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ گناہ کے سارے کام جھوٹے عمل ہیں۔ وہ دھوکہ دہی کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے روزے کی حالت میں، یا جو ہے یعنی وہ کم تولتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے ناپ تول کے اندر، یہ ساری جو ہے یہ جھوٹے عمل ہیں۔
فرمایا جھوٹی بات اور جھوٹے عمل کو اگر روزے کی حالت میں نہیں چھوڑتا تو پھر حلال چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، پھر جو ہے یعنی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے وہ اس معیار کا کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ ہمیشہ وہی روزہ فرما کہ تمہیں فائدہ دے گا اور تمہارے لیے نافع ہوگا کہ جو ان سارے آداب کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھا جائے کہ اس میں آدمی گناہ سے بچے، زبان کو بچائے، کانوں کو بچائے، آنکھوں کو بچائے، دیگر تمام جسمانی اعضاء کو گناہوں سے بچائے، تو وہ روزہ اس معیار کا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔